حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ سے اس لحاظ سے سوال کیا گیا، اور آپ کا جو مشہور لقب ہے محی الدین، اس لحاظ سے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ محی الدین جو آپ کا لقب ہے یہ آپ کو کب اور کیسے ملا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 257 پر، اور پھر یہ مکمل بات 260 تک موجود ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے یہ جب آپ سے سوال کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے اس کو مکمل طور پر ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ائمہ مکبار نے صحیح سند کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہجت الاسرار اور معتبر جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کا جو یہ لقب محی الدین ہے یہ آپ کو کیسے ملا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کو ذکر فرمایا کہ آپ کا جو یہ لقب ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کو یہ لقب کیسے ملا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے اس کا جواب دیا، اور یہ مکمل طور پر آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ میں اپنی کسی سیاحت سے جمعہ کے دن بغداد شریف لوٹ رہا تھا، یعنی کہ کسی ضرورت کے پیش نظر جو کام میں نے کرنے کے لیے گیا تھا وہ مکمل ہونے کے بعد میں بغداد شریف واپس آ رہا تھا، تو اس وقت میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ میں اس حالت کے اندر تھا کہ جب میں بغداد شریف اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جس کام کے لیے گیا تھا، جب میں واپس آیا تو راستے میں میری حالت یہ تھی کہ میرے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے کہ راستے میں مجھے ایک کمزور اور نحیف رنگ مریدہ مریض آدمی پڑا ہوا ملا، اس کی حالت اور صورتحال جو تھی اس کے لحاظ سے بھی آپ نے فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک انتہائی کمزور آدمی کو دیکھا، اس کا رنگ یہ تھا، اس کی کنڈیشن یہ تھی، اس کی صورتحال یہ تھی۔ جب میں نے اسے زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اس نے مجھے کہا اے عبد القادر، اور اس نے میرا نام لے کر پہلے تو سلام کیا، اے عبد القادر سلام ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آگے ذکر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس نے سلام کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، تو اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے قریب اس نے بلایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ اس آدمی نے مجھے سلام کرنے کے بعد اپنے قریب آنے کے لیے کہا، جب میں اس کے قریب گیا تو قریب جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اٹھا کر بٹھا دیجئے، یعنی کہ اتنا کمزور تھا کہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جب اس نے مجھے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھائیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ جب میں نے اسے زمین سے اٹھا کر بٹھایا تو میرے بٹھاتے ہی اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا۔ پہلے کمزوری تھی اور اس کی صورتحال میری آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن جب اس نے مجھے اٹھا کر بٹھانے کے لیے کہا، جب میں نے اسے اٹھا کر زمین سے اوپر بٹھایا تو میرے بٹھاتے ہی اس کی جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی، وہ اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا۔
اور اس کا رنگ آپ فرماتے کہ اس کا رنگ نکھر گیا. رنگ نکھرنے کے بعد اس کا رنگ آپ فرماتے کہ چمک اٹھا, کمزوری دور ہوئی, رنگ کے اندر تبدیلی آ گئی. تبدیلی آنے کے بعد آپ فرماتے کہ وہ چمکنے لگا جیسے ایک ہیرا چمکتا ہے. آپ فرماتے کہ جب میں نے اس کی یہ صورتحال دیکھی کہ جیسے ہی میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. آپ فرماتے کہ اس وقت اس مقام پر میں خوف زدہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا بنا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے لا علمی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں, میں آپ کو نہیں جانتا, میں آپ کو نہیں پہچانتا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ اس نے بتایا کہ میں دین اسلام ہوں, میں دین اسلام ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے مجھے زندگی دی ہے اور آپ محی الدین ہیں. اب یہ سارا پس منظر ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا جو یہ لقب ہے جو کہ مشہور ہے کہ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے, اس کے پیچھے یہ حکمت ہے. اور آپ فرماتے کہ اس نے جب یہ مجھے کہا کہ میں دین اسلام ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے مجھے زندگی دی ہے اور آپ محی الدین ہیں. آپ فرماتے کہ پہلی مرتبہ اس نے مجھے کہا اور پھر آپ فرماتے کہ میں وہاں سے واپس جب بغداد شریف آیا اور بغداد شریف کی جو جامع مسجد تھی اس کی طرف چلا, ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے جوتے پیش کیے کیونکہ آپ کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا. آپ فرماتے کہ جب میں جامع مسجد کی طرف بڑھا, آگے جاتے ہوئے ایک آدمی آگے آیا اور اس نے میرے سامنے مجھے جوتے پیش کیے. آپ فرماتے کہ اس نے بھی مجھے محی الدین کہہ کر پکارا. یہ دوسرا آدمی تھا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کی جامع مسجد میں گیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ چکا تھا کہ لوگوں کا میرے ارد گرد ہجوم ہو گیا, کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے. آپ فرماتے کہ لوگوں کے جمع ہونے کے بعد وہ مجھ پر ایسے ٹوٹے, میری طرف ایسے آگے بڑھے کہ لوگوں نے میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیے اور چومنے کے ساتھ ساتھ مجھے محی الدین کہہ رہے تھے. اب یہ تین چیزوں کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جس نے کہا کہ مجھے دین اسلام کہا جاتا ہے, آپ فرماتے کہ اس نے پہلی مرتبہ مجھے محی الدین کہہ کر پکارا. دوسری مرتبہ وہ آدمی کہ جب میں جامع مسجد کی طرف آگے بڑھا تو جس نے مجھے جوتے پیش کیے اس نے کہا کہ آپ محی الدین ہیں. تیسری مرتبہ آپ فرماتے کہ جب میں جامع مسجد میں نماز پڑھ چکا تھا وہاں کے لوگ میری طرف ایسے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا, میرے ہاتھ چومے, چومنے کے بعد ان لوگوں نے بھی مجھ کو محی الدین کہہ کر پکارا ہے. تو سامنے کرام سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے اس کا آگے جواب دیا کیونکہ اس بات کے ساتھ کچھ سوالات بھی تھے جس کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے جواب دیا. آپ فرماتے کہ جب لوگوں نے میرے ہاتھ چومے, مجھے محی الدین کہتے ہوئے انہوں نے مجھے پکارا, اس سے قبل یعنی کہ ان تین لوگوں کے علاوہ جو کہ وقتاً وقتاً میرے ساتھ ملے, آپ فرماتے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی مجھے محی الدین نہیں کہا تھا اور نہ ہی کوئی کہتا تھا. انہوں نے ابتدا کی, انہوں نے اس بات کے لحاظ سے آغاز کیا اور ان کی وجہ سے آگے یہ بات لوگوں میں پھیلتی پھیلتی جامع مسجد تک پہنچی کہ دو آدمیوں کے کہنے کے بعد
لوگوں نے بھی مجھ کو محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ تو سامنے کرام آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے چند سوالات جو تھے ان کا جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اس کو مردہ کہا جائے یا نہیں کہا جائے، کہ جس کو اعلیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے زمین سے اٹھا کر بٹھایا تھا اور اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام کی حالت اس قدر ہو چکی تھی کہ اس کو مردہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ اگر کہا جائے کہ نہیں تو آپ نے زندہ کس کو کیا؟ اگر کہا جائے دین اسلام کی ایسی حالت نہیں تھی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے زندہ کس چیز کو کیا؟ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اور آپ کا نام محی الدین کیوں ہوا؟ اگر آپ نے دین اسلام کو زندہ نہیں کیا تو آپ کو محی الدین کیوں کہا جانے لگا؟ اور آگے کہا اور اگر ہاں کہا جائے تو وہ ائمہ الزام جو آپ سے پہلے بزرگان دین گزرے، اللہ کے محبوب بندے گزرے، کیا وہ ان چیزوں سے غافل تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا انہوں نے حق کی حمایت چھوڑ دی تھی کہ دین ضعیف کی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ یا یہ گمان کیا جائے گا کہ دنیا علماء اور اولیاء سے خالی ہو گئی تھی۔ یہ تین سوال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر کہا جائے کہ دین اسلام مردہ نہیں ہوا تھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے زندہ کس کو کیا؟ اور آپ کا جو یہ لقب ہے محی الدین کیسے ہوا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ فرماتے کہ جو آپ سے پہلے بزرگان دین گزرے ہیں جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، کیا وہ ان چیزوں سے بے خبر تھے؟ کیا وہ ان چیزوں سے غافل تھے کہ انہیں پتہ نہیں تھا؟ تیسرا سوال آپ نے فرمایا کہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا علماء اور اللہ کے محبوب بندے جو اولیاء ہیں ان سے خالی ہو گئی تھی۔ آپ فرماتے کہ حالانکہ یہ تینوں باتیں خلاف واقعہ اور باطل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں آگے آپ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کو محی الدین کیوں کہا جانے لگا۔ ایک تو یہ بات ساری مکمل ذکر فرمائی اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے، اس سے پہلے تو حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی کہ جو مکمل بات آپ نے ذکر فرمائی، آپ کو محی الدین سب سے پہلے یہ اس نے کہا، پھر اس نے کہا، پھر لوگوں کے اندر یہ مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جو ہم نے بیان کی حقیقت وہی ہے کہ جس نے بعد میں احیاء دین کیا اس کے لیے اجر ہے، اور جو لوگ پہلے خاموش گزرے ان کے لیے عذر ہے۔ اور آگے آپ فرماتے کہ اشیاء کی تقدیر ازل سے ہی دست قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل بے نہایت سے جس کو چاہتا ہے اس کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ جتنے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پہلے بزرگان دین گزرے جنہوں نے دین اسلام کے لحاظ سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ان سے رب ذوالجلال نے وہ کام لیا جس قدر وہ کر سکتے تھے، لیکن جو فضیلت رب ذوالجلال نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو عطا فرمائی ہے، اور جس قدر آپ نے دین اسلام کا کام سر انجام دیا وہ کام کسی اور نے سر انجام نہیں دیا تھا۔ اس وجہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو محی الدین کہا جانے لگا ہے۔ تو سامنے کرام اس خوبصورت انداز کے ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔